ونعوذ بالله من من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وجزا الله تعالى وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان إن أول بيت وجد فيه آيات بينات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر لوگوں سے حج کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو کہ شوال کی مہینے سے حج کے مہینے یہ قاضا مہینہ کی حج کا ہے اور جو حجہ کا مہینہ کی حج کا ہے اور اس تینوں مہینوں کو ایک قاعدہ کر کیونکہ اس کے اندر مہینے محدود ہیں انسان کا بہت انسان جو کچھ انسان کے اندر آج ہے یہ بڑا بڑی برکت والا یہ قاعدہ مہینہ کی بڑی برکت والا اللہ تعالیٰ کے مہینوں کی برکات ہم سب کو مالا مالی حج کو جانے والی بڑائی میں شروع ہو رہی ہے اور جب بڑی کا معلوم ہے جب بڑی کا لا شریف کا جب بڑی اس کا حمزہ مسئلہ بڑی لا شریف کا جب ابتدائیں قبول رہی ہے ابتدا کے رات اور آپ سے اتنا فرق ہے ابتدا کی طرف سفر کر رہے ہیں عوام میں بھی سفر ہو رہے ہیں دریاؤں میں بھی سفر ہو رہے ہیں اس کی شرافت سے بھی سفر ہو رہے ہیں امت مسلمہ کا عزیز شریف کی اجتماع ہوتا رہا کے سائے ہے جس کو قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا ڈر ہے جو انسانوں کے لیے تھا جو انسانوں کے لیے بنایا گیا بیت اللہ شریف کی بڑی برکت ہے بیت اللہ شریف قیامت تک کے لیے قبلہ ہے پوری امت مسلمہ کا پانچوں وقت کی نمازوں میں نفلی نمازوں میں بھی فرض نمازوں میں پوری امت کا قبلہ ہے مغرب کے لوگ بھی ادھر رخ کرتے ہیں مشرق کے لوگ ادھر سے رخ کرتے ہیں جنوب کے لوگ ادھر سے سب کا فرق ہے اور حج بھی اسی کا ہوتا ہے اور اس کا یا رکھنا یہ اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ نے فیصلہ کا مدد کیا وہ تو حاجی مینا میں بھی جاتے ہیں
عرفات میں بھی جاتے ہیں، غسل میں بھی جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کے خیر میں بھی جاتے ہیں، لیکن سفر کا بھی کہتا اس حج ادا کرنا چاہیے۔ کوئی قسمت ہے وہ لوگ جو حج بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تھوڑا بھی کر سکتا ہے ان کے سفر کو آسان کی کوئی اور بہت سے مقبول نہ کرتا ہے۔ تو پہلے ہی بار بار گھر سے مقبول کا قلعہ جنت کو بدل گیا۔ کبھی اتنے کہ گھر سے مقبول کا سوال سوائے جنت سے اور جنت ہی جنت، لیکن رنگ مقبول موقوف ہے اس پر فرائض و واجبات کی ادائیگی کی ہو اور کوئی گناہ کے کام میں نہ کیے جائیں اور احرام کی پابندیوں کا پورا لحاظ رکھا جائے اور آپ میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ بلا محمد صدر کی حج بلا رفا بلا مصروفہ بلا جدال نہ جس سے خواہشات باتیں کی جائیں جو حیائی کی بات اور نہ گناہ نہ فرمانی کی جائے اللہ اور نہ جدال کیا جائے جگڑنا یہ بھی نہ کیا جائے۔ تو ان چیزوں کا پابند ہو کر حج کر دے گا اس کا حج مقبول اور جب وہاں سے آتا ہے تو ایسے حیاتی گناہوں سے ایسا بات ہو کر آتا ہے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج یہ پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ سے بات ہوتا ہے۔ حج مقبول کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آج حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اچھے کام بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کے کام اس سے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت حج سے مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائی بہنوں ہے حج سے مقبول ادا فرمائے، آپ کو اقتصاد ادا فرمائے، سہولت کے ساتھ ادا فرمائے۔ کیونکہ اس اجتماع میں بھی کچھ حضرات ہوں گے تو حج کو جانے والے بعض حضرات سے نکلتے بھی اور بعض حضرات ہوتے ہیں جس کے دو آباد اپنے مختلف حج کو جانے والے اس بات سے سلسلے سے اور اکثر کرتا ہے۔ اس پورے سفر میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات نہیں کہ احرام کی بہت ساری پابندیاں، بہت زبردست پابندیاں معمولی ہیں۔ بال نہ کاٹو، بال نہ توڑو، ناخن نہ کاٹو، خوشبو نہ لگاؤ، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو، شکار نہ کرو، بہت پابندیاں۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت کو اپنی بیوی کو کے ساتھ کوئی جنسی عمل کرے، یہ سب پابندیاں لگ جاتی ہیں حالت احرام۔ بعض لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ لوگ بڑا پابندی کرنے تو کم والی ہو جائے، احرام کے باوجود کہ اگر خلاف کام کیا جائے تو بعض خلاف ورزیاں اس کی وجہ سے سب والی ہو جائے۔ سب کا کام ہے کہ قربانی ایک اور قربانی والی ہو جائے اور بعضوں رقم میں بکری یا بکرا میٹا یا کسی والی ہوتی ہے، بعضوں رقم میں تو پورا ایک فوٹ جمع کرنا والی ہو جاتا ہے۔ تو احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں، ان کے خلاف ورزی کی سخت گناہ ہے، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ بھول کر ہو جائے یا جان بوجھ کر ہو جائے تو اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اور پھر لوگ کہا کرتے وقت تو بھول میں ہو گیا، ٹھیک ہے بھول میں ہو گیا، گناہ تو نہیں ہوگا، آخرت میں معاف ہے، لیکن اس کا جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے دنیا میں
وہ نہیں پڑے، کبھی مدرسے کی شکل میں ہوتی ہے، اس سے کتاب اور کبھی زیادہ بڑے مدرسے کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی بکرا بکری کے قربانی بازی ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سب بازی ہوتی ہے، اور کبھی اونٹ کی قربانی بازی ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں بدانا بازی ہوتی ہے۔ یہ سب بسائی ہیں آدمیوں کو وہ بسائی حکومت کی طرح بنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں چلو بال کاٹنے سے جب ہی تو بازی ہوتا ہے، چلو بکری کو بات کرتے تھے بال کو کاٹنا تو خوب سمجھ لیجیے کہ جب تو بازی ہوگا ایسا کرتا حرام کرتی ہے، جان بھول کر احرام احرام کرتی کرنا خیال جب دے تب دے دیں گے، صادقوں کے پہن لو، جٹلے کے کپڑے پہن لو، جو خوشبو لگا لو تب دے دیں گے، تو خوب سمجھ لیجیے کہ تب تو بازی ہوگا ہی گنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جرم ہے خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ الحاج الصحیح مستفق، حاجی جو ہوتا ہے اس کے بعد کھڑا کرتا ہوتا ہے اور پہلا کو چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلب ہے جو کہ حج کی عبادت عاجزانہ ہے، حج کی عبادت عاجزانہ، نماز جب آدمی میں آتا ہے تو ساری دربار میں آ رہا ہے تو حکم ہے کہ کپڑے پہن، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، بات آواز کے آؤ، اچھی طریقے سے وغیرہ کر کے آؤ، اسی نہ کر نہیں بچے۔ جہاں کسان کچھ اور ہے نماز، بچوں کسان کچھ اور ہے، حج کسان آگے مانا ہے، جس طرح آگے اپنے محبوب سے گھر سے چکر لگاتا ہے، جہاں بھی وہ آدمی اس کے چکر لگاتا ہے، اللہ کے دن چکر لگاتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے مینا جاؤ تو پورا معاملہ مینا چلا جاتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے عرفات لے جاؤ پورا معاملہ عرفات چلا جاتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے مدت پہ آ جاؤ پورا معاملہ مدت پہ آ جاتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے لیکن آواز اٹھا دو، پھر وہاں آ جاتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے مطلب اور سامان اور سوال مریاض کرو سوا پہ بتا دو، سارے چکر ہیں جیسے محبوب کے گھر کے چکر عاشق لگایا کرتا ہے یا عاشقانہ انداز ہے حج کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہمارے رب کی محبت عطا فرمائے اور اس کی ہم دیوانہ وار اطاعت کریں اور طبیعت کے مطابق کے احکام اور عمل ہے۔ یہ عاشقانہ عمل ہے تو اس کے اندر تو عاشق کو پیدا ہو جانا رہتا ہے، بازو سے بکھرے کے ہوتے ہیں۔ حاجی اگر قبضہ کرے گا تو بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر بال ٹوٹ گئے تو چندہ بازی ہو جائے گا، چندہ بازی ہو جائے گا، زیادہ ٹوٹ گئے تو زیادہ بازی ہو جائے گا، تو قبضہ بھی بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ اگر احتیاط سے نہیں کر سکتے تو نہ کریں، بات بگڑی ہے، اللہ کو یہی مطلب صفت کے لوگ کپڑا پہننے کی اجازت زیادہ ہے اور بہتر ہے، سارے علاقوں انسان ایک ہی لباس میں ہے اور ایک ہی کرنے والا سب سے زبان پر ہے، لبئی کا بابو لبئی لبئی کلا کبھی کا نقل لبئی اتنا خطہ بچی بتا رہا کری الگ یہ اچھی سما ہوتا ہے عاشقانہ سب کے سب معلوم ہوتا ہے کہ کسی محبوب کے لیے سر کرتا ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب خوشبو لگا دو ہم دم دے دیں تو دم تو دیں گے ہی لیکن حد سے خراب ہو جائے گا اور خطرہ ہے مقبول بھی نہ ہو۔ اس بات سے ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرے اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لڑائی جھگڑے کی یہاں پر بالکل نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا یہاں سے حرام ہے، وہاں سے زیادہ حرام ہے، وہاں کا ہونا ڈبل ہوتا ہے، وہاں کے ثواب بھی بہت زیادہ، وہاں کی
عبادتوں کا مکہ معظمہ کے مسجد حرام میں ایک نماز کا نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہاں کا گناہ بھی خطرناک ہے اور اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ حج مقبول سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنا ہے تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ قرآن نے جو بات وجہ جھگڑا نہ ہو حج میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاتے ایک ساتھ سفر ہو رہا ہے، خصوص ہے زبردست، ایک ہی خیمہ ہے، اس کے سارے آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، خصوص ہے ایک دوسرے سے قطر بھی لگ جاتا ہے، پوری بھی لگ جاتی ہے، منہ بھی لگ جاتا ہے، تو ایک چاہتا ہے کہ بچی کھلی رکھ کے دوسرا چاہتا ہے کہ بچی بند کر دوں، ایک چاہتا ہے کہ پکا کھلا رکھے، دوسرا چاہتا ہے کہ بند کر دوں، ایک چاہتا ہے کہ میں اے سی کھلا رکھوں، دوسرا چاہتا ہے کہ اے سی بند رکھوں۔ اب اس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں برداشت کرنی پڑتی۔ خوب یاد رکھیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کا راستہ سوائے صبر کے کوئی نہیں۔ اس کی عادت چاہیے اور اس کی عادت کو ہر مسلمان کو ہر زمانے میں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کے خلاف جو باتیں پیش آئیں کسی کی طرف سے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر یہ بیماری ہے کہ برداشت کا پاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ذرا ہو جاتا ہے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالتا ہے، بس زبانی میں رکھتا ہے، بس اللہ کی کرتا ہے، مرضی کے خلاف رکھتا ہے، سب اس کے آگے لہٰذا بھی جہاں برتن ہوں گے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو اگر وہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو جھگڑے کرتے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وہ اپنے صحابی سے جھگڑے، نہ وہاں کے لوگوں سے جھگڑے، وہاں ڈرائیور سے لوگ جھگڑتے، ہوٹل والوں سے جھگڑتے، پولیسوں سے جھگڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ سب باتیں مسلمان کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور حاضری کے مقدار کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا اہتمام اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھائی عظیم الشان نامہ جو مکہ معظمہ میں جا کر وہ اللہ نبی کا کتاب ہے جس سے آنکھیں تھکتی نہیں، دل تھکتا نہیں، اس ایک مقصد سے بھی زیادہ ہے، وہ آنکھوں کو جو کھینچتا ہے اپنی طرف، دلوں کو جو کھینچتا ہے، سارے پتھروں کا کمرہ ہے، میدان اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ آج سیکٹر کا کوئی کمال اس کے اندر مظاہر نہیں ہے، لیکن کیا چیز مقصد کی کرتی ہے اس نے رب کری ہے اپنا اس کو کر میرا جائے میرا اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے چھوڑی، اللہ تعالیٰ مقام سے تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ ماں کو مجھے جہاں ہو رب تمہارا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ سے جانے والا نتیجہ بھی ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گھر سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی طرف سوچا کہ نیا آیا ہے، مطلب کہ بہت ہلکم بات اثر ہے میری خاص برکات اور میری خاص تجلیاں اس فیصلہ کے اوپر نازل ہوئی، تو اس میں ایک فیصلہ کری یار کچھ بڑی نعمت ہے، پھر اس میں حضرت اسود جس کا دھوکہ دینے سے تباہ ہوتا بیت اللہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے اور یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اور کسی جب وہ آیا تھا اس کا فیصلہ اب تقریباً ڈالا ہو گیا کیونکہ ہمارے گناہوں کے اثرات نجت کیے تو وہ ایسا ہو گیا، کیونکہ کوئی بہت ہی برکتوں والا پتھر ہے حجر اسود۔ حجر اسود کیسے کھاتے ہیں؟ حجر ایسے پتھر اسود کیسے کھانا پتھر جنت کا لایا ہوا پتھر، جس طرح نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اسی طریقے سے تمام حجر اسود سے
بوسے سے شروع ہوتا ہے لیکن خوب زبردست ہوتا ہے. 30-40 لاکھ مان وہ سب بوسا دیں گے تو کیسے ممکن ہوگا یہ لوگوں کے پتھر پورا بوسا دیں گے. تو اب کیا کرتے ہیں جن لوگوں کو پتھر معلوم نہیں ہوتا وہ طوفان کی پہنچاتے ہیں وہاں کہ شیطان بڑا ہوتا ہوگا. یاد میں نے اپنا کام دکھا دیا. کونیاں مارتے ہیں ایک دوسرے سے, دھکے دیتے ہیں, ڈانٹے مارتے ہیں, جبرتے ہیں. جو بات کئی لوگ بچوں کا گر پڑتے ہیں نیچے. یہ کھیل تماشا بناتے ہیں لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. حالانکہ شریعت نے اس کا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ وغیرہ کو بوسا دے سکتے ہیں دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچائے بغیر سب کو بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو خوب حاصل کرو اور ضرور ہوتا ہے. اور اور پھر جواب کے ہر چکر میں ہوتا ہے مگر فرض نہیں ہے لیکن پہلی مطلب وہ ضرور ہے. لیکن اگر آپ سے بوسا دینے سے دوسروں کو دھکا لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو آپ بوسا دے اس کے ہاتھ 2 ہاتھ سے اس کو چھو لیں اور اپنے ہاتھوں کو بوسا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے. اور اگر مجمع اتنا زیادہ ہے تو آپ کی ماں کا بھی پہنچا ہوتا ہے. مجمع ہوتا ہے آپ کی ماں کا بھی پہنچا زبردست. تو پھر حکم یہ ہے کہ پیچھے رہ کر آپ کی کہہ کر اور وہ میرے ہاتھوں غلط کے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں, دھکا دینے کی اجازت نہیں, سونی مارنے کی اجازت نہیں, ڈرنے جھگڑنے کی اجازت نہیں. وہاں لڑائی جھگڑے کے سائن ہے جس کا حرام کام ہوتے ہیں اس کا حرام کام حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے ایک دوسرے کو کون سے نام کے ساتھ نقصانات نہیں سکتا. یہ بالکل لاحقانہ بات ہے اور گمراہی کی بات ہے, بڑا گناہ کی بات ہے. اور خطرہ ہے ایسے آدمی کا پوچھنا جو دوسروں کو تکلیف ہوتا ہے. اس بات سے اس سے بھی بہت بچنا بہت ضروری ہے. اپنے سب بھائی بھائیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور جو حضرات کے نظرات کی جان پہچان کے اوپر پہنچا رہے ہیں ان کو بھی یہ مطلب بتا دینا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ ہر جگہ کا خاص ہے. مسلم کو من کرنے والے مسلم کو نہیں ملتا ہے. مسلمان کو ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نہیں ہے تو اپنی زبان کو بھی معلوم میں رکھے اور اپنے ہاتھوں کو بھی معلوم میں رکھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر آپ اپنی عبادت نہیں کر سکتے تو آپ سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. لیکن کسی کو تکلیف ہوتا ہے تو ڈبل معاوضہ لگتا ہے اس بات میں اس بات کا بہت احترام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ رکھتا ہے. ایک بات یہ کہ عورتوں کے لیے نماز کو وہاں جگہ مقرر ہے مسجد حرام اور جو وہاں نماز جس گھر کے زمانے میں وہ عورتوں کی جگہ کافی نہیں ہوتی تو کوئی بات عورتیں مردوں کے اندر بچ جاتی ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے عورتوں کے لیے. مردوں نے اس کا نماز اگر پڑھے گی تو سب دعاؤں کی نماز تو حاضر ہوئی جائے گی. یہ دائیں والا ہے نماز ہے. اگر کوئی عورت بچ جائے وہاں مردوں میں تو پھر وہ اس کا علاج دے کہ وہ نماز میں طریقہ بیٹھ جائے. باقی جب نماز پڑھتے ہیں وہ بیٹھ جائے جماعت میں طریقہ. اگر جماعت میں شریک ہو جائے گی تو دائیں نماز والے کی نماز حاضر ہو جائے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے مسجد حرام میں لیکن عورتوں کے لیے اپنی گاہ میں نماز پڑھنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. جتنا بہتر مسجد حرام میں آپ کا ثواب ملتا اس سے بھی زیادہ ثواب وہاں نماز پڑھنے میں جہاں وہ ٹھہری پردے کے ساتھ
احتیاط کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں رہیں اور وہی نمازیں پڑھیں. کبھی آتا ہے جب موقع مل جائے اور کسی پدھتی کو جو ایسے پریشانی آتی ہے تو ہاں دباؤ کے لیے جانا پڑے. جب دباؤ کے لیے جائے تو نماز لیکن اس بات کا یاد رہے کہ عورتوں میں جا کر کھڑی ہوں، مردوں میں اگر پھنس جائے تو میں جماعت میں شریک نہ ہوں. جب جماعت ختم ہو جائے تو پھر عورتوں کو اسے ادا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتاؤ. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ جو بھی حج کو جاتا ہے وہ اپنے ملک کا ایک ترتیب ہوتا ہے. ملائیشیا کے لوگ وہاں آتے ہیں اور سے بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. کتنے نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں ادب و احترام کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں. نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کسی کو دھکا دیتے ہیں اور اپنا کام سے کام کر کے سوال کر کے بڑے آرام سے جاتے ہیں. یہ بات سب جانتے ہیں کہ ملائیشیا کے لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں. ایک پیغام دیتے ہیں وہ اپنی دمن سے کہ ہم ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جہاں کے مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کو ترک کراتا ہے. جتنے ہمارے پاکستانی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور پیغام کو معلوم کے سارے پاکستانی کیا بات کرانا اللہ پڑھا. ہم اتنے بدنام ہو گئے دنیا میں بے صبری کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے صبری عدم برداشت، اس کی وجہ سے ہم اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ پاکستانی کا نام لوگ کر بتا دیں گے کہ سعودی بندے کرنے کا جہادی جاہی گفتگی آدمی آ گیا ہے. ایئرپورٹ والے کی حکومت پوری بندے باقاعدہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی بہت قابل توجہ آدمی آیا ہے، اس سے ڈر کر رہنا ہے. خدا کے لیے ہمارے آدمی سے میں کہہ رہا ہوں کہ پیغام لے کر آپ نہ جائیں اور یہ پیغام آپ چھوڑ کر نہ آئیں. پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمان سے دل کے اعتبار سے ہو سکتے ایمان کرنے کا پکا ہے مگر اعمال برابر دین کے مطابق نہیں ہے. یہ پیغام لے کر نہ آئیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں پاکستان کے وہ جاہل اور بدبخت ہوتے ہیں اور شریعت کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی.